غیر ذمہ دارانہ نہیں بلکہ انتہائی بیہودہ بیان دیا ہے، جس کے اوپر احتجاج کرنا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمان شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ کل شہباز گل نے، جو تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار بندے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ نہیں بلکہ انتہائی بیہودہ بیان دیا ہے، جس کے اوپر احتجاج کرنا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ یہ ہمارے جو ارشد شریف صاحب قتل ہوئے ہیں، ان کے قتل کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے ایک صحابیہ رسول حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اپنے ٹویٹ کے اندر استعمال کیا اور ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے 2 دن پہلے ایک آدمی نے وحدت امت کانفرنس جو وہاں پر ہو رہی تھی، اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھی، وہاں پر بھی ایک صحافی تھا، اس نے حضرات صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی جسارت کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جب ان کے دل کے اندر آتا ہے امت کے بہترین طبقہ اور امت کے بہترین افراد کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، ان کی زبان بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور ان کو بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچنا کیوں نہیں پڑتا کہ ہم کون سی ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور اتفاقی طور پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں۔ صحابیہ ہوں یا صحابی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا پروانے کا اعلان کر رہے ہیں تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی کیوں جرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں تبرہ کرے، ان کے بارے میں جو ان کے اندر خبث باطن ہوتا ہے اس کو نکالے۔ چند دن پہلے میں اس شخص کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ جانوروں کی طرح چیخ رہا تھا اور اس کے اوپر تشدد ہو رہا تھا۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یاد رکھیں آپ ایک ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار کارکن ہیں یا ذمہ دار آپ اس جماعت کے کسی شعبے کے امیر ہیں، بڑے ہیں، آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے، عہدیدار ہیں، تو کم سے کم اس عہدے کا خیال رکھیں۔ آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہو جائیں۔ ہر مسلمان ہر صحابی رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ صحابہ تو وہ بہت اونچی جماعت ہے، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے، میرے پاس ایک چھوٹا سا یہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں شہباز گل کے اس ٹویٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اگر اس نے یہ ٹویٹ نہیں کیے تو اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف، جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے اس کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرے، اور اگر کی ہے تو اس کے اوپر علل اعلان برات کا اعلان کرے اور سامنے سب کے سامنے علل اعلان آ کر وہ توبہ کرے۔ اس طرح وہ شخص جس نے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے کی کوشش کی ہے، میری جو ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں پر حضرات صحابہ کرام کے خلاف تبرہ ہوتا ہے اس بندے کو فوراً گرفتار کیا جائے، ورنہ اس ملک کے حالات خراب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جہاں پر صحابہ کرام کی عزت، ناموس، آبرو اور صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں پر کوئی اور چیز کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ میں اس ویڈیو کے ذریعے اداروں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔